وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري. وقال تعالى في موضع آخر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمت، جلالت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا رازق یعنی رزق روزی عطا کرنے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا، زندگی اور موت عطا کرنے والا، عزت اور ذلت عطا کرنے والا، فائدہ اور نقصان عطا کرنے والا، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے کھانے کے بعد، پینے کے بعد، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی، کبریائی، بزرگی بیان کرے۔ لہذا تمام تعریفیں صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بعدہ درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اسلامی تعلیمات ہم تک امانت داری اور دیانت داری سے پہنچی، اور یہ وہ رسول ہے، یہ وہ ہستی اقدس و مقدس ہے کہ جس کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس سے محبت اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ وہ رسول ہے جس کی اتباع کرنا، جس کے نقش قدم پر چلنا، اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت ساری اچھائیاں، بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہیں۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا، رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور کیسے بلند؟ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ رسول جو تمہیں دے اسے فوراً لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے فوراً رک جاؤ، بعد آ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے اسے فوراً لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جس کی اطاعت میں کامیابی ہے، جس سے نافرمانی کرنے میں دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی ہے۔ یہ وہ رسول ہے جو شافی محشر، ساقی کوثر ہے۔ لہذا درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے ہم برکت کیسے حاصل کریں، ہم برکت کیسے حاصل کریں۔ بہت اہم موضوع ہے۔ حاضرین، برکت اسلام میں اس کا کیا تصور پایا جاتا ہے؟ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے برکت آتی ہے؟
کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے برکت چلی جاتی ہے، اور یہ برکت ہے کیا، قرآن حدیث میں اس کا مفہوم کیا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے طریقے اللہ رب العالمین نے بتائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کیا کھائے، کس طرح سے کمائے، کس طرح سے زندگی گزارے، یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا، زندگی اور موت کا ذکر کیا، صحت اور کمزوری کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، غم اور خوشی کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، برکت اور بے برکتی کا اللہ رب العالمین نے بالکل اسی کے ساتھ ذکر کیا، یعنی برکت کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن حدیث میں ذکر کیا، اور بے برکتی جو برکت ختم ہو جاتی ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اور یہ برکت کا تعلق انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ برکت انسان کے مال و دولت میں آتی ہے، برکت انسان کی صحت و تندرستی میں آتی ہے، برکت انسان کی عمر میں آ جاتی ہے، برکت انسان کی آل و اولاد میں آ جاتی ہے، برکت انسان کی دینداری میں آ جاتی ہے، اور جس چیز میں بھی برکت آ جائے یقیناً انسان اس معاملے میں دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے برکت کا جاننا ہمارے لیے اہم و ضروری ہے۔ اس کے مخالف برکت کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری بدعات و خرافات لوگ برکت حاصل کرنے کی وجہ سے غلط طریقے رائج کرنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ بہت سارے لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے بدعات و خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ بہت سارے لوگ برکت کو حاصل کرنے کے لیے غیر شرعی طریقوں پر چلنے لگے، جس کے نتیجے میں برکت تو نہیں آئی، اللہ کا عذاب آیا، اللہ رب العالمین کی سزا ان لوگوں کے اوپر آ گئی۔ تو برکت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، آج لوگ صحت کے لیے پریشان، آج لوگ مال و دولت کے لیے پریشان، آج لوگ آل اولاد کے لیے پریشان، آج لوگ بیوی کی نافرمانی اور بیوی کی بے دینی کے لیے پریشان۔ غرض کہ آج اکثریت ایسی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی میں، بے سکونی میں، ٹینشنوں میں ہے، اور ان کی زندگیوں سے برکت کا ختم ہو جانا ہے۔ لہذا برکت کیا ہے اس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حاضرین، جب ہم برکت کے بارے میں قرآن و حدیث میں اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے نصوص سے برکت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ برکت ایک ایسی جامع چیز ہے کہ جس کی زندگی میں برکت آ گئی اس کی زندگی کامیاب، جس کی صحت میں برکت آ گئی اس کی صحت کامیاب، جس کے مال میں برکت آ گئی مالی طور سے وہ کامیاب، جس کی اولاد میں برکت آ گئی اولاد کے طور پر وہ کامیاب، جس کی بیوی میں برکت آ گئی بیوی کے طور پر وہ کامیاب۔ یعنی برکت انسان کی زندگی کے جس شعبے میں، جس حصے میں آ جاتی ہے، برکت کی وجہ سے وہ زندگی کا شعبہ، وہ زندگی کا حصہ کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور برکت اتنی زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات پر بار بار ابھارا ہے کہ تم سلام کرو۔ سلام کرنے پر شریعت نے بہت زور دیا، یہاں تک کہ جاننے والے کو بھی سلام کرنے کا حکم دیا اور نہ جاننے والے کو بھی سلام کرنے کا حکم دیا۔ سلام کی تاکید اس طرح سے کی کہ اگر دو دوست راستے چل رہے ہیں اور آپ راستے میں کوئی درخت آ جاتا ہے ان دونوں کے درمیان، تو درخت کے بعد جا کر کے جب وہ آپس میں ملیں گے اس وقت بھی شریعت نے سلام کرنے کا حکم دیا۔ شریعت نے سلام پر اتنا زیادہ زور دیا کہ سلام کی کثرت کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، اور
रात के वक्त जब लोग सो जाए उस वक्त क़याम करो, नमाज पढ़ो, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। और ये सलाम जिसकी इतनी तरगीब दिलाई गई, इतनी रग़बत दिलाई गई, ये सलाम हमारे लिए दुआ है, ये सलाम हमारे लिए रहमत का पैगाम है, ये सलाम हमारे लिए बरकत का पैगाम है। इसीलिए मैं और आप जानते हैं जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है तो वो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर। क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी दिन में 50 मरतबा हम 50 लोगों से मुलाकात करते हैं तो हमारी जो मुलाकात होती है अस्सलाम क़ब्ल कलाम होता है, बात करने से पहले सलाम किया जाता है। और इस सलाम के अंदर ये दुआ बताई गई है कि आपके ऊपर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकत हो। अल्लाहु अकबर। जरा सोचिए बरकत का कितना अहम रोल है हमारी जिंदगियों में। इसीलिए कुरान और हदीस में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि सलाम किया जाए, सलाम किया जाए। इसलिए कि सलाम के जरिए से अगर इंसान की जिंदगी में रहमत आ जाए और बरकत आ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी कामयाब हो जाती है। ये बरकत का तसव्वुर इस्लाम है। मैं और आप जानते हैं हमें नमाज में दरूद इब्राहिम पढ़ने की तलकीन की गई है। हमें अजान के बाद अजान के जवाब के तौर पर दरूद इब्राहिम पढ़ने की तरगीब दिलाई गई है। और इस दरूद इब्राहिम में क्या है? दरूद इब्राहिम में बरकत की दुआ है। बरकत की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। यानी हमें इस बात की तलकीन की गई है कि हम दरूद इब्राहिम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत भेजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पूरे खानदान के लिए बरकत की दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं नमाज में जब दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, अज़ान के बाद जब दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, जुमा के दिन जब कसरत दुरूद के जरिए से हम दरूद पढ़ते हैं तो हम बरकत की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत अता फरमा, व आल मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान पर बरकत अता फरमा, कमा बारकता अला इब्राहिम, जैसे कि तूने बरकत अता फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान पर। तो बरकत का तसव्वुर बहुत ज्यादा इस्लाम में है। बरकत क्या है? हमें तरगीब दिलाई गई, रग़बत दिलाई गई, हमें एक तरीका बताया गया कि जब हम दूध पीते हैं तो दूध पीने की दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि जब तुम दूध पियो तो दुआ करो अल्लाहुम्मा बारिक ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि जब तुम दूध पियो तो दुआ पढ़ो, दुआ बरकत की दुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वितर की दुआ पढ़ते तो वितर की दुआ में बरकत की दुआ बताई गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाहुम्मा हदनी पढ़ते तो उसके अंदर जुमला है बारिक ली फीमा आतैत, जो कुछ अल्लाह हमें अता किया है बारिक ली, उसके अंदर बरकत अता फरमा। तो बरकत इतना जामे लफ्ज़ है, बरकत इतनी ज्यादा अहम और जरूरी चीज है कि जब दो मियाँ बीवी का निकाह होता है, जब दो लोग आपस में मियाँ बीवी, शौहर और बीवी दोनों का अक़्द निकाह होता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए जोड़े से मुलाकात करते वक्त ये दुआ देने की तलकीन की। क्या? बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम दोनों की जिंदगियों में बरकत अता फरमाए और बरकत में पूरी तुम्हारी जिंदगी गुजरे, वो जमा बैनकुमा फी खैर, और तुमको एक खैर के साथ इकट्ठा करे। तो बरकत इतनी जामे चीज है।
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بابرکت کتاب کہا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے یہ کتاب برکت والی کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی اتباع کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ مکہ کے لیے برکت کی دعا کی۔ مکہ جو بے آب ہو گیا تھا، مکہ ایسے علاقے میں جہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا، جہاں نہ انسانوں کی آبادی تھی، نہ درند تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ برکت کی دعا اس علاقے کے لیے کی، اور میں اور آپ جانتے ہیں اور کس طرح سے آج پورا کی پورا علاقہ برکت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی۔ برکت کا تصور یہ مختصر دلائل، اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں برکت کا ہونا لازم اور ضروری چیز ہے، اور برکت ایک اہم ایسی مادی شے ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کام میں اس کی برکت عطا فرماتے، وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین صحت میں برکت عطا فرما دے، بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مال میں، دولت میں برکت عطا فرما دے تو اس کا مال و دولت بڑھتا ہے، یا تو کم مال بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کم مال میں بھی اس کے لیے خیر بھلائی اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد میں برکت عطا فرما دے تو انسان کو اولاد ہوتی ہے، اولاد نیک ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ایک شوہر کے لیے بیوی کو، بیوی کے لیے شوہر، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے تو ان دونوں کی زندگی بالکل کامیاب طریقے کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس لیے اسلام نے برکت کا بہت زیادہ تصور ہے، لیکن افسوس آج اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے، اس برکت کے غیر غلط معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے آج امت مسلمہ شرک کے راستے پر چل پڑی۔ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے بدعات کے راستے کو اختیار کر لیا، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے باطل عقائد اور باطل طور طریقوں کو اپنا لیا۔ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف آج لوگ چلنے لگے تو کہاں سے زندگیوں میں برکت آئے گی؟ یہ برکت کی اہمیت و فضیلت کے لیے دلائل تھے۔ اب برکت کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ بہت سارے دلائل ہیں۔ مختصراً قرآن و حدیث کی روشنی میں برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ حاضرین، اللہ رب العالمین قرآن مجید 8ویں پارے میں اور 9ویں پارے میں، 8ویں پارے کے آدھے سے لے کر 9ویں پارے کے شروع تک اللہ رب العالمین نے کئی قوموں کا ذکر کیا، کئی بڑی بڑی قوموں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور ان قوموں کے ہلاک ہونے، ان قوموں کے تباہ و برباد ہونے کا ذکر اللہ رب العالمین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید 9ویں پارے سورہ اعراف میں آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر کئی بستیوں کا اللہ نے ذکر کیا اور ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے اسباب کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے جن کا ذکر کیا گیا، اگر یہ بستی والے اہل القرى آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگتے، یعنی تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو اللہ رب العالمین آسمان زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ برکت کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، برکت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برکت دینے والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا پر اللہ رب العالمین آسمان سے برکت کے دروازے اس وقت کھولتا ہے جب ایمان مضبوط ہو۔ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین سے برکتیں اس وقت عطا کرتا ہے جب تقوی مضبوط ہو، جب ایمان میں کمزوری، جب تقوی میں کمی آ جائے تو اللہ رب العالمین برکت عطا نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں، صحت میں، مال و دولت میں، اولاد میں، بیوی بچوں میں، زندگی میں برکت آ جائے، خوشیاں آ جائے، کامیابی آ جائے، تو اللہ کا بتایا ہوا اصول یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو جائے، ہم متقی بن جائیں،
برکت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صلہ رحمی کرنا ہوگا، یعنی ٹوٹتی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑنا ہوگا۔ ایسے رشتہ دار جو ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، ہم ایسے رشتہ دار جو ہم سے دور جا رہے ہیں، ایسے رشتہ دار جو ہم سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں، انہیں قریب کرنا ہوگا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کیا پیارا اصول ہے! ہمیں زندگی اگر کامیاب بنانا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہمیں اپنی آنکھوں پر رکھنا ہوگا، اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسع له في اثره فليصل رحمه، رواہ البخاری۔ کیا پیاری حدیث ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کے مال و دولت میں خیر و برکت آ جائے، اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کی روزی میں اضافہ ہو، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہو، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں اضافہ ہو، وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں، اس کی زندگی میں، اس کے وقت میں، اس کے صحت میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ جو ہم سے دور جا رہا ہے ہم اللہ کے لیے اس سے قریب جائیں، جو ہم سے دور جا رہا ہے اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنے کے لیے، اپنے مال و دولت، اپنے رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اس سے قریب جائیں۔ تو برکت حاصل کرنے کا ذریعہ صلہ رحمی، برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ایمان، برکت حاصل کرنے کا ذریعہ تقویٰ۔ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعا کی کثرت، جیسے کہ ہر قدم پر ہمیں دعا بتائی گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعائے برکت کی۔ میاں بیوی کے لیے دعا، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، دعا ہے۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، بارک لی فیما اعطیت، دعا ہے۔ دعا اللہ رب العالمین سے کی جائے تب اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا نہ کرے اللہ رب العالمین برکت عطا نہیں فرماتا ہے۔ اور کئی بہت سارے انبیاء اکرام کی دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا دی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا کی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ بچے تھے، بہت زیادہ اولاد اور مال بھی بہت زیادہ۔ تو دعاؤں کا اثر، اس لیے ایک مومن کے لیے ہر قدم پر دعا ہتھیار ہوتی ہے، ہر قدم پر۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو شرک میں نہ مبتلا ہو، بدعت میں نہ مبتلا ہو، غیر شرعی طریقوں کو اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اللہ مال میں، دولت میں، صحت میں، دنیا داری میں، خوشیوں میں اللہ رب العالمین برکت عطا کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی برکت عطا کرنے والا۔ برکت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حلال کمائی اختیار کرے، اس لیے کہ حرام کمائی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو صدقہ و خیرات کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے ہر روز دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر، یعنی تو اسے دے۔ خرچ کرنا کس پر؟ اپنے آپ پر خرچ کیا جائے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے، اپنے والدین پر خرچ کیا جائے، اپنے رشتہ داروں اعزاء و اقارب پر خرچ کیا جائے، اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ اور جو خرچ نہیں کرتا ہے، مال کو گن گن کے رکھتا ہے،
बखीली कंजूसी इख्तियार करता है, दूसरा फरिश्ता वयक़ूलुल आखर, दूसरा फरिश्ता उसके लिए बद्दुआ करता है। क्या बद्दुआ करता है? अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तरफन, ऐ अल्लाह इसके माल को तबाह बर्बाद कर दे। यही वजह है कि कितने कंजूस बखील ऐसे होते हैं जो अपने आप पर, अपने घरवार पर, बीवी बच्चों पर जहां खर्च करना है वहां खर्च नहीं करते, गिन गिन कर रखते हैं। ऐसा वक्त आता है कि पूरा माल तबाह हो जाता है या नुकसान हो जाता है। मुमसिकन तरफन, अगर बरकत चाहते हैं तो हमें खर्च करना होगा। और देखिए, अपने आप पर खर्च करना, बीवी बच्चों पर खर्च करना, रिश्तेदारों पर खर्च करना, इसमें भी नहीं किया है, इसमें भी आदर शरीयत इस्लामिया ने रखी है। अगर हम बरकत चाहते हैं तो हमें अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में सच कहना होगा। आज लोग बड़े परेशान हैं, खास तौर पर ताजिर लोग, कारोबार करने वाले लोग बड़े परेशान हैं। क्या? बरकत नहीं, माल और दौलत बहुत आ रहा है। याद रखिए, माल का ज्यादा होना ये बरकत नहीं है। सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीने के 25-50 हजार कमाते हैं, उसके बाद भी उनकी जिंदगी माल और दौलत में बरकत नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे 5-7-8 हजार कमाते हैं, उसमें भी बरकत होती है, खुशियों से जिंदगी गुजरती। तो बरकत का असर क्यों? जब माल और दौलत में बरकत चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल ज़ाब्ता दिया, अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका। दो कारोबार करने वाले, तिजारत करने वाले, लेन देन करने वालों के लिए इख्तियार है जब तक वो मा लम यतफर्रका, जुदा ना हो जाए। अगर फइन सदका, वो सच बात कहते हैं, वह बय्यना, और पूरी वदाहत, डिटेल, तफसील रख देते हैं, पूरी कलहुमा फी बैइहिमा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तिजारत में बरकत फरमाता है। पूरी कलहुमा फी बैइहिमा, उनकी तिजारत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाता है। अगर हम बरकत चाह रहे हैं तो सच्चाई के साथ, पूरी डिटेल वदाहत के साथ कारोबार लेन देन करना चाहिए। अगर हम बरकत चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत मोहम्मदिया की सुबह के लिए बरकत रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। आज सुबह हमारी कैसे होती है? नमाजों को छोड़ते हुए। बरकत कहां से हो? जब बरकत बढ़ रही होती है उस वक्त तो हम सोए हुए होते हैं। बरकत हासिल करना है, फजर की नमाज के लिए उठिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी सुन्नतें सिर्फ दुनिया और माफिया से बेहतर है। तो फर्ज का क्या आलम होगा? फर्ज का क्या आलम होगा? तो ये बरकत के असबाब। बेबरकती के असबाब क्या है? मुख्तसरन इशारा करता हूँ। बेबरकती के असबाब ये है कि इंसान का कारोबार, लेन देन, तिजारत करते वक्त झूठ बोलना और पूरी वजाहत न करना, यानी माल का ऐब छुपा देना, उसकी कमी को कस्टमर, ग्राहक को न बताना, जिसकी वजह से बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन कज़बा व कतमा मुहिक़त बरकतुन बैइहिमा, जो तिजारत करते वक्त झूठ बोलता है और ऐब छुपाता है, ग्राहक को ऐब नहीं बताता, मुहिक़त बरकतुन बैइहिमा, उसके तिजारत से बरकत को मिटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब जाहिरी तौर पर वो लाखों का लेन देन करे और लाखों रुपए उसके हाथ में आ जाए, लेकिन जब बरकत ना हो तो 10,000 जो कर सकते हैं वो लाख रुपए नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में बरकत का तसव्वुर, बरकत कैसे खत्म हो जाती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से। जो भी इंसान को मुसीबत लायक होती है वो उसके करतूतों का नतीजा होता है। मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, जो कुछ तुम्हें मुसीबत लायक होती है वो तुम्हारी हाथों की कमाई होती है। अगर बरकत चाहते हैं कि कारोबार में सच बोले, अगर बरकत चाहते हैं तो पूरी वजाहत करे, अगर बरकत चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करे। बरकत कैसे खत्म हो जाती है? अल्लाह की नाफरमानियों से, गुनाहों से, हराम कमाई से, झूठ बोलने से बरकत खत्म हो जाती है, नाप तौल में कमी करने से बरकत खत्म हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से, कुरान से, नमाजों से, सुबह शाम की दुआओं से दूर हो जाने से बरकत खत्म हो जाती है। इंसान के कारोबार में बरकत नहीं होती, इंसान की सेहत में बरकत नहीं होती, इंसान की जिंदगी में बरकत नहीं होती, इंसान के बीवी और बच्चों में बरकत नहीं होती। अब जब सारी चीजों से बरकत खत्म हो जाए तो उसकी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान, खुशियां कहां रहेंगी? बरकत हासिल करने के
نتیجے میں اور آپ جانتے ہیں آج یہ موضوع اس لیے اہم تھا کہ آج برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ شرک کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. کیسے شرک کا طریقہ؟ میں اشارہ کرتا ہوں. آج برکت حاصل کرنے کے لیے تعویذ بانا جاتا ہے نہیں بانا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. اور جو دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے تعویذ دینے والا ہوتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے. تعویذ کا لٹکانا شرک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. کیا آج برکت کے لیے مسلمان شرک کے راستے پر نہیں چل رہا ہے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے آج بدعتیں انجام دی جا رہی ہیں. بدعتیں، اشارہ میں کروں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت اہم ہے، اس کا پڑھنا اہم ہے، اس پر عمل کرنا اہم ہے. لیکن آج مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ لوح قرآنی اسے دکان میں یا مکان میں اس کی تصویر لٹکا دی جائے اس کے ذریعے سے برکت آ جائے گی. قرآن کے جو حروف مقطعات ہوتے ہیں الف لام میم صاد یاسین طٰہٰ، اس طرح کے حروف مقطعات کو ایک تختی پر لکھا جاتا ہے اور دکان پر لگا دیا جاتا ہے. کیوں؟ خیر و برکت کے لیے. ارے اللہ کے بندو، اگر خیر و برکت چاہتے ہیں